السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، کافی ماں باپ جو ہے وہ اس بارے میں کمپلین کرتے ہیں آج کل کہ جو اولاد ہے ہماری وہ کافی ارسپانسبل ہو گئی ہے، تھوڑی سی بغاوت پہ اتر آئی ہے، اور جو ہے وہ کوئی کام کہو تو وہ کرنے کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، اور اپنے گیجٹس میں کافی سیلف انوالوڈ رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو فیملی ایونٹس ہیں اس میں بھی جانے سے کتراتے ہیں۔ دے وڈ مچ رادر سٹ ایٹ ہوم، اور وہ جو بھی اپنی مصروفیت ہے، چاہے وہ پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں، یا وہ جو ہے وہ اپنے ولاگز دیکھ رہے ہیں، یا وہ اپنی گیجٹس میں انوالوڈ ہیں، دے وڈ مچ رادر بی ان دا ورچوئل ورلڈ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ انسان کا دل کافی کدورت کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہو اور بچے جو ہے وہ اپنے گیجٹس میں لگے ہوں تو بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی کہ اگر پہلے دادا دادی کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، پہلے جو ہے نانا نانی کے پاس بیٹھا کرنا میں خوشی محسوس کرتے تھے، اب جو ہے وہ انتہائی بوریت اور اکتاہٹ جو ہے وہ اپنے چہرے پہ بالکل واضح کر دیتے ہیں، تو تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد دادا دادی اور نانا نانی بھی کہیں ہاں بھائی جائیں، آپ اپنے کام سے لگ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے دل کو تھوڑا سا یعنی یہ سمجھے کہ ہلکا کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اولاد کا مجھ سے وہ تعلق نہیں ہے، اور اس کو خوشی نہیں مل رہی ہوتی جب وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کو کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی اگر کہے تو وہ اس سے جو ہے وہ کترائے، یا پھر اس سے جو ہے نا بہانہ بنا دے، تو وہ پھر محسوس کرتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے وہ میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ نہیں کر رہی، یا بلا وجہ ہی بچوں کے اندر یہ کیفیت محسوس ہو کہ جا کے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں۔ آج کل کی جو اولاد ہے اس کے اندر تھوڑا سا یہ کم ہے۔ تو اس کے اوپر اگر بات کرنی ہو تو یہ جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اور میں بہت ریکمینڈ کروں گا، آج ویکینڈ ہے، آج پلیز یہ آخری رکوع جو ہے وہ بہت غور سے پڑھیں۔ اس کے اندر عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ اس آیت سے پہلے بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفات ہمیں اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم میں غالباً، کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم سب جو ہے وہ چرواہے یا حاکم کی مانند ہے، اور ہم سب سے ہماری رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ تو ہمیں پہلے وہ کیریکٹر امباڈی کرنا پڑے گا، عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، خود بخود ہمارے پیچھے چلنے والے جو ہے نا وہ متقین ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقین کا سربراہ بنا دے گا۔ لیکن یہ پرسنل ایگزامپل جب تک ہم سیٹ نہیں کریں گے، ہم ہر جگہ ایکسلنس خود اچیو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو وہ اولاد جو ہے نا وہ ہمارے سے ڈسکنیکٹڈ رہے گی۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد کے سامنے جو ہے وہ بیسٹ کیریکٹر امباڈی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی روڈ ریج کو، یا پھر اگر کبھی آپ تلاوت کرتے ہیں گھر میں نوافل بھی پڑھیں، اگر مسجد میں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی، گھر میں بھی پڑھیں۔ خواتین بھی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رکھیں۔ ہم چھوٹے تھے، ہم اپنی دادی کو جو ہے وہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، ہم اپنے گھر میں اپنی والدہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تسبیح اور وظائف کرتے دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک اچھا اگزامپل سیٹ کریں۔ جب ہم دن بھر فون پہ لگے رہیں گے تو بچوں کے سامنے کس قسم کا اگزامپل سیٹ ہوگا؟ اور الٹیمیٹلی وہ بچے جو ہے نا آپ کی بات نہیں سنتے، بچے یہ دیکھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر فکر مندی کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اولاد کو بنائے آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری، ہمیں بھی کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا پڑے گا۔ یعنی یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے، ہمیں اپنی اولاد کو جب تک ہم صحیح سے ٹائم نہیں دیں گے، اٹینشن نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ نہیں رکھیں گے، ہم ان کو یہ آیت سنا کے بار بار یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ تم زبردستی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ہم بھی ان کے ساتھ ایک بہت پیار محبت کا رشتہ رکھیں، ایک انوالومنٹ کا رشتہ رکھیں، ایک کنیکٹڈنس کا رشتہ رکھیں۔ ان کے لیے یہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان کو ایک اچھی گاڑی دلوا دی ہے اور ان کو باقی سہولیات فراہم کر دی ہیں، اچھے اسکولوں میں بھجوا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ تعلق کا رشتہ قائم نہیں کر رہے، اگر ان کے ساتھ محبت کا رشتہ آپ کا قائم نہیں ہے، تو وہ نہ آپ کو اپنا امام سمجھیں گے، نہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔